أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، آج اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی تکمیل کر رہے ہیں۔ یہ آخری روزہ بھی ہے اور آخری جمعہ بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کے جو روزے رکھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، نماز پڑھنے کی، ذکر و اذکار کی، قرآن مجید پڑھنے کی، اللہ سبحانہ و تعالی وہ اپنی مہربانی سے قبول و منظور فرمائے، اور پھر اس پر مداومت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای العمل افضل، کہ کون سا عمل اچھا ہے، افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر مداومت کی جائے وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان مبارک کے معمولات ایک تو خاص ہیں، روزہ رکھنا پورے مہینے کا، رات کی طرح نوافل پڑھنا، قیام اللیل کرنا، لیکن کیا یہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد اس کے بعد روزے کا کوئی تعلق نہیں؟ قیام اللیل کا کوئی تصور نہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کا کوئی اہتمام کا تصور نہیں؟ حاشا وکلا، ایسا نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ رمضان کے بعد متصل شوال کے اندر 6 روزے رکھنے کی ترغیب دی۔ ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی نبی علیہ السلام رکھتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت تو نبی علیہ السلام جتنی کرتے تھے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور قیام اللیل یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اجازت مل گئی پہلی رات پڑھنے کی، ورنہ اصل تو یہ رات کی نماز جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں، جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، یہ تو نبی علیہ السلام کی پیروی میں کہ آپ نے ابتدائی رات کو بھی اس کو پڑھا ہے، درمیانی رات کو بھی پڑھا ہے، اور ساری رات بھی پڑھا ہے۔ یہ تو آپ کی اس مطابق میں اور امت کی سہولت میں یہ پہلی رات عشاء کی نماز کے بعد ہی ہم پڑھ لیتے ہیں، ورنہ قیام اللیل کا تقاضا اور قیام اللیل کی فضیلت اور اس کا حکم
وہ تو سارے سال کے لیے. تو یہ معمولات اگرچہ رمضان المبارک میں زیادہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کے بعد تعطل ہے، اس کے بعد انقطاع ہے کہ اب اس کی چھٹی مل گئی. حاشا اللہ، یہ چھٹی نہیں ہے. بلکہ رمضان المبارک تو ہمارے لیے ایک تربیت کا مہینہ ہے، اور اس تربیت کا آگے اثر پورے سال تک مرتب رہنا چاہیے. جس طرح ایک نماز کا اثر اگلی نماز تک رہنی چاہیے، بالکل اسی طرح رمضان مبارک کا اثر پورے سال پر محیط ہونا چاہیے. بلکہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا بھی ہے کہ جس کا رمضان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اور سنت نبوی کے مطابق گزر جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی باقی ایام اور باقی مہینے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی اپنی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اور اگر رمضان ہی ہم نے بالکل گوا دیا، لاپرواہی اختیار کی، اس سے کوئی سبق ہم نے نہ سیکھا اور اپنی طبیعتوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی، تو پھر باقی ایام میں خیر کی توقع رکھنی اوشیہ. باقی ایام میں خیر کی توقع رکھنی اوشیہ. یہی تو ایک موقع ہے ایک خزانہ جمع کرنے کا. جس طرح ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اور مشکل اوقات میں وہ مزدوری پھر اپنی جمع شدہ پونجی باقی ایام میں صرف کرتا ہے، ایک بندہ مومن کو بالکل یہی طریقہ زندگی کا ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک میں جو پونجی جمع کی ہے، جو لاگ لگی ہے، یہ لاگ مسلسل لگے رہنی چاہیے، اور اس کو پورے سال میں غفلت سے نہیں بلکہ اعمال کے اہتمام کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. رمضان میں ہم روزہ رکھے، اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں حلال کھانے کی بھی حرام اجازت نہیں. پانی نہیں پی سکتے، روزہ نہیں، روٹی نہیں کھا سکتے. حلال طیب رزق ہے، سامنے پڑا ہے، نہیں اجازت، ہم پرہیز کرتے ہیں، ہم اس کا پرہیز کرتے ہیں. لیکن اگر 11 مہینے میں حرام ہی کھانا شروع کر دیں تو پھر بتلائیے اس 10 مہینے میں حلال کھانے کا کیا ثمرہ نکلے. سوچیے ذرا بھائی، حرام تو ہر حال میں حرام ہے. رمضان میں تو حلال جو ہے اس کی ممانت ہے، حرام کی تو ممانت ہمیشہ کے لیے. اور رمضان میں حلال کی ممانت، روزہ نہیں رکھا، روزہ رکھا ہے تو کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، ازدواجی تعلق نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. آپ سن چکے ہیں رمضان کے خطبات، بلکہ فرمایا آپ نے کہ اگر تم کے ساتھ کوئی نالائکی پر اتر ہی آئے تو کہو بھائی میں نے نہیں لڑنا، میں نے روزہ رکھا ہوں. صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. تو کیا رمضان گزرتے ہی ہم لڑائی پر اتر آئے؟
رمضان گزرتے ہی ہم جناب بالکل ہمیں چھٹی مل جائے کہ جو چاہے کریں اور جو چاہے کھائیں اور جو چاہے پئیں، بالکل نہیں بھائی، یہ رمضان کا روزہ ہے، ایک رمضان کا مہینہ، لیکن اسلام کا روزہ تو زندگی بھر کا ہے۔ تبھی تو اللہ ذو الجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو، ایک مہینے کے لیے نہیں، ساری زندگی تمہاری اسلام میں گزرنی چاہیے، ساری زندگی اطاعت اور فرم برداری میں گزرنی چاہیے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو اطاعت میں، فرما برداری میں، عبادت میں، اللہ کے ذکر میں۔ بہت سے اللہ کے بندے ہیں، کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے، کوئی قرآن پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے، کوئی اذان کہتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے، کوئی خطبہ دیتا ہوا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے، کوئی نماز میں تشہد کی حالت میں چلا جاتا ہے اور کوئی سجدے کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ نصیبے کی بات ہے، اللہ ہمارے نصیبے میں کر دے۔ اور ایسے ہی تو نہیں سب دعائیں کرتے تھے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مسلمان بنا کے مجھے اس دنیا سے لے جا اور قیامت کے دن صالحین کے ساتھ میرا حشر فرما۔ انبیاء یہ دعا ایسے نہیں کرتے تھے، جنازے میں بھی ہم یہ دعا ایسے نہیں کرتے، اسی لیے کرتے ہیں اور یہی اللہ ذو الجلال سے طلب کرتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ یا اللہ ایمان پر قائم رکھ اور ایمان پر موت ہمیں عطا فرما۔ لیکن بھائی صرف دعاؤں سے بات تو نہیں بنتی نا، جب تک کہ اس پر عمل کا اہتمام نہ کیا جائے، اپنے آپ کو اسلام کا پابند نہ بنایا جائے، اس کی فرما برداری نہ کی جائے۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام کا یہ روزہ تو آخری وقت تک ہے، بلوغت سے لے کے مرنے تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک تم عبادت کرو، اللہ کے بندے بنے رہو جب تک تمہیں موت آ جائے۔ موت کو یہاں یقین کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ ہاں، یہ یقین کا لفظ علم کے دائرے میں آتا ہے، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک حق الیقین ہے، تین درجے ہیں علم کے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اور یہ یقین عین الیقین ہے، اللہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ عین الیقین ہے۔ اس وقت یقین آ جاتا ہے جب موت کے فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اب چل چلاؤ کا وقت آ گیا۔ اس وقت تک تم اللہ کی بندگی کرتے رہو۔ بھائیو، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وصیت کیا فرمائی تھی؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے زیر دست ہیں ان کا خیال رکھو اور نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ نماز تمام نیکیوں کا منبع ہے اور نماز سے جدائی تمام برائیوں کا مرکز۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا، جہاں یہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نبیوں کے بعد میں آنے والے، بعد میں ان کے وارث بننے والے
اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. انہوں نے نمازیں ضائع کر دی، نتیجہ کیا نکلا؟ شہوات کے، خواہشات کے، ہوا پرستی کے غلام بن کے رہ گئے. نماز غلام اللہ کا بناتی ہے، نماز بندہ اللہ کا بناتی ہے، لیکن جب نماز نہ ہوئی، نہ اللہ کا بندہ رہا، پھر شیطان کا بندہ بن کے رہے گا. ورنہ جب نماز ہے صحیح معنی میں تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. میں کہا کرتا ہوں، عموماً کہا کرتا ہوں، تو میرے بھائی سوچے ذرا، ایک مسلمان کی زندگی غیر مسلم دال کی زندگی سے میں فرق ہونا چاہیے. لیکن آج المیہ یہ ہے کہ غیر مسلم اپنے معاملات میں ان چیزوں کے پابند ہیں جن کی پابندی اللہ نے مسلمان کو، اللہ اور اللہ کے رسول نے مسلمان کو پابند کی ہے، لیکن مسلمان اس کے پابند نہیں ہے، غیر مسلم اس کے پابند ہے. ان کے کاروبار میں جھوٹ نہیں ہے، ان کے کاروبار میں ملاوٹ نہیں ہے، ان کے کاروبار میں دغا نہیں ہے، ان کے کاروبار میں فریب نہیں ہے. ہمارے کاروبار میں سب کچھ ہے، ہم مسلمان ہیں. وہ غیر مسلم ہو کے یہ سب کچھ نہیں کرتے. پھر کیا فرق ہوا مسلمان اور غیر مسلم؟ حالانکہ مسلمان، آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں، یہ دین پھیلا ہے تو مسلمانوں کے عمل و کردار کو دیکھ کے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا. دین مسلمانوں کے عمل و کردار سے کو دیکھ کے پھیلا ہے. اللہ اکبر کبیر. مدینہ فتح ہوا ہے تو اسی عمل و کردار اور تعلیم کے نتیجے میں فتح ہوا ہے. نبی علیہ السلام تو مکہ مکرمہ میں تھا، مدینہ کو کس نے فتح کیا ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کے اخلاق نے، جو آپ نے بیعت کرتے ہوئے صحابہ کرام سے عہد لیا تھا. اس لیے بھائیوں، ایک مسلمان اور غیر مسلم کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے. اسی طرح ایک نمازی میں اور بے نمازی میں فرق ہونا چاہیے. اسی طرح ایک صائم میں اور غیر صائم میں، روزے دار اور روزہ رکھنے والے اور روزہ نہ رکھنے والے کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے. اگر کوئی امتیاز نہیں ہے، برابری ہے، تو پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں، نماز کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی یہ فکر ہمیں ہمارے اندر پیدا کر. عرض کر رہا تھا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم قیام اللیل سے بھی چھٹی، تلاوت سے بھی چھٹی، روزے رکھنے سے بھی چھٹی نہیں. روزے رکھے، اللہ توفیق عطا فرمایا، نفلی روزے رکھے. عذر ہے، علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اللہ توفیق دے تو روزے رکھے. یہ خوب بنی رہنی چاہیے. تبھی تو 6 شوال کے روزے کی ترغیب دی ہے نبی علیہ السلام نے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ 6 روزے رکھ لو تو ایسے ہے جیسے کہ تم نے پورے سال کے روزے رکھ لیے. نیکی نیکی کو جنم دیتی، جھوٹ جھوٹ کو جنم دیتا ہے. آپ خود کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. برائی برائی کو جنم دیتی. اگر ہماری نیکی کے بعد کوئی نیکی ہے تو پہلی نیکی قبولیت کی ایک علامت ہے. اگر نیکی کے بعد برائی ہے تو سمجھ لیجیے اس نیکی نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا. اس لیے بھائیوں، بدلو، اپنے آپ کو بدلو، تبدیلی پیدا کرو، انقلاب پیدا کرو. مسلمان غیر مسلمان کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے. اس کی زندگی میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟
آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے، لیکن ہمارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی نہ محفوظ ہے نہ ہماری زبانوں سے محفوظ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے خیر کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے۔ الرحمن الراحمون یرحمہم الرحمن، فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، سختی کا معاملہ نہ کرو، تشدد کا معاملہ نہ کرو۔ الراحمون رحم کرنے والے، یرحمہم الرحمن، رحمان تم پر رحم کرے گا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ ہم نے اپنی زندگی میں رحم کو کتنا پایا ہے، اور اللہ الرحمن الرحیم ہے، ہمارا رسول رحمت للعالمین ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو آپ کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، تو وہ اسوہ حسنہ نماز روزے میں تو نہیں ہے صرف، وہ تو آپ کی ساری زندگی میں ہے، ساری حیات میں ہے، اور آپ کی ساری زندگی رحمت اور شفقت سے بھری ہوئی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ نے آپ کے اوصاف یہ بیان فرمائے ہیں رب العرش العظیم نے۔ ہمارے اندر رحم کتنا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے۔ اور یہ رحم انسانوں کے ساتھ ہی نہیں، حیوانوں کے ساتھ بھی اللہ ذو الجلال نے اس کا اور اللہ کے رسول نے اس کو لازم قرار دیا۔ ہمارے دلوں میں تو رحم ہے ہی نہیں، ہمارے دلوں میں تو انتقام ہے، مخاصمت ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے۔ اللہ کے لیے چھوڑ دو یہ جھگڑے آپس میں، بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ نے خود تمہیں فرمایا انما المسلمون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہے، اور نہ ہی کوئی رشتہ ہو۔ یہ جو ہر خطبے میں آپ آیت پڑھتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ یہ کس لیے پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے یہاں دہانی کروائی جائے کہ تمہارا باہم آپس میں اور کوئی رشتہ نہیں۔ یہ تو دیکھ لو تمہارا باپ اور ماں ایک ہے، آدم اور حوا، یہ تو دیکھ لو تمہارا دونوں کا ہم سب کا بھائی ایک، باپ ایک ہے، ماں ایک ہے۔ اس ناطے کو تو نہ توڑو۔ اللہ ذو الجلال کے پیارے پیغمبر ہر خطبے میں اکثر یہ آیات تلاوت فرماتے تھے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم تو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، توڑنے کی کوشش کرتے۔ ہم محبتوں کی بات نہیں کرتے، ہم مخاصمتوں کی بات کرتے۔ اللہ کے لیے یہ جھگڑے چھوڑ دو، اختلافات ختم کر دو۔ اور نبی مکرم کی باتیں سچی ہیں یا نہیں، ہمارا کیا ایمان ہے؟ اللہ کے نبی کی باتیں ساری سچی ہیں، اور اللہ ذو الجلال کو سچ کے پیارے پیغمبر کو تو جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے بھی سچا کہا۔ ہم مسلمان ہیں، ماننے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم سچا مانتے ہیں آپ کو، لیکن عملاً کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا جو آدمی کسی سے اپنا حق لینا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، جھگڑا کرنے والا جھگڑا چھوڑتا نہیں، یہ اپنا حق اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے درگزر کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اعانت اور اللہ کی مدد اس کے سامنے حال ہو جاتی ہے۔ مگر ہم کہتے ہیں
کہ جب تک گلے میں گھوٹا دے کے ان کو وصول نہ کر لئیے انہوں نے کہ جناب سانوں بھی چین نہیں ہوگا. اللہ کی مدد بہتر ہے یا وہ چند ٹکے بہتر ہے؟ سوچ لیں. وہ چند ٹکے پہلے اگر تھے وہ بھی تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی عطا کے نتیجے میں تھے. اللہ نہ دیتا تو وہ ہمارے پاس نہ ہوتے، وہ ہمارے پاس نہ ہوتے. تو بھائی بات تو کچھ اور کرنی چاہتا تھا، سچی بات ہے، ذہن میں باتیں کچھ اور تھی، لیکن ایسے ہی بات نکلی تو پھیلتی چلی گئی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے اثرات ہماری طبیعت میں محفوظ رہنے چاہیے. ہمیں اپنا اللہ کا بندہ بنے رہنا چاہیے، شیطان کا بندہ نہیں بننا چاہیے. ہمیں اللہ کا بندہ عبد بننا چاہیے. عبد سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں غلام کو. غلام کا اپنا کچھ ہوتا ہے؟ سوچئے ذرا، غلام کا اپنا کچھ ہوتا ہے؟ غلام کا جو کچھ ہوتا ہے وہ مالک کا ہوتا ہے. مالک جو دے قبول کرے، مالک نہ دے تب بھی راضی. مالک کرے دے نہ دے تب بھی راضی، دے تب بھی راضی. غلام کا کام تو یہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کے اپنی عبدیت کا اظہار اور اقرار کروایا ہے. اور ہر مسلمان کے لیے اسلام لانا زبان سے، ایمان کس کو کہتے ہیں آپ بتلائیں، سوچیں. ایمان کی کیا تعریف ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، یہ ایمان. جو اعمال کو ایمان میں شامل نہیں کرتے وہ کم سے کم یہ تو کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اب اگر محمد رسول اللہ کو عبدہ و رسولہ کہا ہے تو پھر محمد رسول اللہ کو نور من نور اللہ کہنے کا کوئی جواز نہیں. میری بات کو تلخی سے معمول نہ کرے، سنجیدگی سے سوچے. آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، مجھے اس طرح نہ بڑھا دو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے یہی کہو کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. محمد بندے ہیں، غلام ہے. غلام کا اپنا نہیں، غلام کا سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ مالک کا ہوتا ہے. اور نبی علیہ السلام کو فرمایا کرتے تھے انا اجلس کما یجلس العبد وانا آکل کما یاکل العبد. جس طرح چوکڑیے مار مار کے، گاؤں تکیے لگا کے، دسترخوان سجا کے ہم کھاتے ہیں، نبی علیہ السلام یوں نہیں کھاتے تھے. اللہ اکبر. کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں تو غلام کی طرح بیٹھتا ہوں، غلام کی طرح کھاتا ہوں. ہمارے طرح نہیں، غلام کی طرح. انما انا عبد آکل کما یاکل العبد واجلس کما یجلس العبد. لیکن ہم نے جس کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے قول و اقرار سے، ہم نے قول و اقرار میں اس کو بدل دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا اسلام ہے اور کیا مسلمانی ہے ہماری. اللہ ہمیں ہدایت دے. تمہارا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائیو رمضان کا یہ اثر باقی قائم رہنا چاہیے. اللہ توفیق دے، اللہ اس کی ہمت عطا فرمائے. یہ عمل ٹوٹے نہ، رات کا قیام ختم نہ ہو، روزے بالکل سال تک مفقود نہ ہو. قرآن مجید کی تلاوت یوں نہیں کہ اب تھک کے رکھ دیا جائے. مگر رمضان گیا تو قرآن بھی گیا، روزے گیا تو قرآن بھی گیا. نہیں،
قرآن کا اہتمام، روزے کا بھی، قیام اللیل کا بھی، ذکر و اذکار کا بھی، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر رمضان کی آخر میں سب سے بڑا اہتمام یہ ہے کہ اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے بخشش مانگیں، اللہ سے توبہ کریں۔ قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کے معمولات سے، قرآن مجید کے ارشادات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی عمل کے اختتام پر توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ بھائی ہم جتنی بھی بندگی کر لیں، جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنے بھی اخلاص سے کیوں نہ کر لیں، لیکن ہم یہ ضمانت نہیں دیتے، ہمیں یہ اطمینان نہیں حاصل ہوتا کہ ہم نے اپنی عبادت میں اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا۔ اگرچہ سر پر سجود ہوئے نماز میں، جو سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ کی بندگی پوری نہیں ہو سکتی۔ وہاں تو اللہ کے فرشتے قیامت کے دن کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادت، فرشتے سبحانک ما عبدناک حق عبادت کا، اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کے حق ادا نہیں کر سکے، ہم کون ہیں؟ اس لیے ان عبادات کے اختتام پر اہتمام توبہ کا کریں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہی حقیقت ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کا محقق کر نہیں سکے۔ اس میں جو کبھی کوتاہی رہ گئی ہے اس کی معافی کے خاص دار ہے، اللہ معاف فرما دے، اور جیسی کیسی ہے اس کو اللہ اپنی مہربانی سے قبول فرما لے۔ اللہ ذو جلال نے سورۃ الذاریات میں فرمایا ہے اپنے بندوں کے بارے، متقین کے بارے، اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و عیون، یہ متقین اللہ سے ڈرنے والے اطاعت گزار یہ جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، وہ اپنے رب سے اللہ کے انعامات وصول کرنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر، آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ دینے والا ہوگا، یہ لینے والے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس لیے کہ یہ اس سے پہلے بہت نیک اور فرمانبردار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، جب پچھلا وقت آتا تھا تو اللہ سے بخشش طلب کرتے تھے۔ رات کو اکثر حصہ عبادت میں گزرا، آخری وقت آیا تو استغفار شروع کر دی۔ یہ جو سورت پڑھی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، یہ آخری صورت ہے جو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر پر نازل کی، اور یہ نازل بھی ہوئی ہے حجۃ الوداع کے دور وقت میں۔ منا کے خطبے میں آپ نے یہ سورت تلاوت فرمائی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی مکمل سورت اللہ نے نازل نہیں کی، اور اس میں کیا بشارت ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، ارد گرد کے قبائل بھی دائرہ اسلام میں شامل ہو گئے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ اب دیکھیں گے کہ لوگوں کو فوج در فوج، موج در موج اسلام کی طرف آ رہے ہیں، قبائل در قبائل۔ عام الوفود، 9 ہجری کو عام الوفود کہتے ہیں، جس دن وفد آتے رہے، اسلام قبول کرتے رہے، کبھی آج فلاں وفد آ رہا ہے، فلاں قبیلہ آ رہا ہے، آج فلاں قبیلہ آ رہا ہے، سب اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر،
بس آپ اللہ کی تسبیح کہیں اور اللہ سے بخشش طلب کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں۔ آپ کے ذمہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، آپ تو معصوم ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہے، پھر بھی اللہ حکم دیتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اس سورت کے بعد نبی علیہ السلام رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم نہیں، بلکہ سبحانک اللہم ربنا سبحانک اللہم وبحمدک یہ پڑھتے تھے، یہ دعا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نہیں، بلکہ وہ ذہن میں الفاظ دوسرے ہیں جس میں فرماتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ رکوع میں بھی یہی دعا، سجدے میں بھی یہی دعا۔ اس لیے بھائیو رمضان کے اختتام پر اب یہ چند گھڑیاں جو باقی رہ گئی ہیں، بالخصوص عصر کے بعد کا وقت، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے بخشش مانگے، اللہ جو رمضان میں غلطیاں ہوئی ہیں معاف فرما دے۔ قرآن مجید کا اسلوب ہی یہ ہے، ایک مسئلہ نہیں ہے، کئی جگہ پہ ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، حج کر لو، طواف افاضہ کر لو، طواف زیارہ کر لو، حج مکمل ہو گیا، لیکن واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگو۔ وہاں بھی کیا ہے، طواف افاضہ ہو جانے کے بعد، طواف زیارہ کے بعد واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رمضان کے آخری اس دن میں، آخری گھڑیوں میں اس کا اہتمام کریں، اللہ ہمارے خطائیں معاف کرے، ہماری غلطیاں معاف کرے، کوتاہیاں معاف فرما دے، اور اللہ ذوالجلال اپنی مہربانی سے ہمارے روزے اور ہماری یہ عبادتوں کی ٹوٹی کمزور سی وہ قبول فرما کے اللہ ذوالجلال ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔